بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ممبران سیلف ماسٹری گروپ بیچ 3، آپ تمام احباب کو آج کے اس پہلے انٹروڈکٹری سیشن کے اندر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا گو ہوں کہ آپ جن مقاصد حسنہ کو لے کر آئے ہیں، جن اچھی خواہشات کو اور نیک تمناؤں کو لے کر آئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بطریق آسن پورا فرمائے، آمین۔ نیکسٹ یہ ہے کہ آج کے اس انٹروڈکٹری سیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی ہو نو دے دی جائے۔ آپ کے ذہنوں کے اندر کئی قسم کے سوالات ہیں جو گونج رہے ہیں کہ یہ پروگرام کیسا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سوچا کہ جو اتنے سوالات آپ کے ذہنوں کے اندر منڈلا رہے ہیں، تھوڑا سا آپ سے بالمشافہ بات چیت کر کے تو کچھ گفتگو کر دی جائے، اور پھر کچھ آپ کے جو سوالات ہیں ان سوالوں کے کچھ جوابوں کو ایڈریس کر دیا جائے۔ میرے نزدیک جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے، جسمانی ہیں یا ذہنی ہیں یا روحانی ہیں، نفسیاتی ہیں، ان سب کی بنیادی وجوہات دو ہیں صرف۔ نمبر 1 لیک آف نالج، اور نمبر 2 لیک آف سیلف کنٹرول۔ ہمارے آدھے مسائل علم کی کمی کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، اور اس بنا پر ہم کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کسی مسئلے کو مسئلہ سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اور باقی آدھے مسائل جو ہے نا، وہ لیک آف سیلف کنٹرول سے جنم لیتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ پر اتنا ضبط نہیں ہوتا ہے کہ جو ہمیں ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کر سکے۔ ہوتا کیا ہے، ہمیں اچھا خاصا پتہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ علم ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لیک آف سیلف کنٹرول کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں اس کام کو کرنے پر۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے اسے منع کر رکھا ہے کہ آپ نے شوگر نہیں کھانی ہے، مگر سامنے کوئی مٹھائی آتی ہے، کوئی پیسٹری آتی ہے، کوئی اور ایسی پسندیدہ سویٹ ڈش آتی ہے، وہ کہتا میں کیا کروں، پتا تو ہے مجھے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، مگر میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یہی معاملہ باقی سب معاملات کے اندر ہیں۔ صبح و شام ہم کتنے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کے متعلق ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، مگر ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے لیک آف سیلف کنٹرول۔ ابھی آج کے دن کے اندر جو ہمارے احباب نے، پیارے ساتھیوں نے جو میسیجز سینڈ کیے ہیں، اپنے اپنے پرابلم بتائے ہیں، میں نے وہ تقریباً آلموسٹ تمام میسیج پڑھے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ڈپریشن کی بات کر رہا ہے، کوئی انگزائٹی کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی اللہ حاضر قیاس، اور ساتھ یہ بھی کئیوں نے بتایا کہ جی ہم ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے، ہم نے میڈیسن بھی لی، مگر یہ ہے کہ آرام کوئی نہیں آ سکا ہے، فرق نہیں پڑ سکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس گئے، آپ نے میڈیسن بھی یوز کی، اس کے باوجود بھی فرق کیوں نہیں پڑ سکا، آرام کیوں نہیں آ سکا؟ یہ ہے $1,000,000 کا سوال۔ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کریں۔ ایک گاڑی ہوتی ہے، اس کے 4 پہیے ہوتے ہیں۔ اب 4 میں سے اگر کسی ایک پہیے کے اندر کوئی نقصہ آ جائے، وہ ٹیڑھا ہو جائے، کچھ مسئلہ بن جائے، باقی 3 کے 3 ویل جو ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک بھی ہوں، A1 کنڈیشن میں ہوں، گاڑی کی رفتار کے اندر، اس کے معیار کے اندر، اس کے کردار کے اندر فرق پڑ جانا ہے۔ اب سوال یہ باقی تینوں کا کیا قصور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کی خرابی باقیوں کو متاثر اس لیے کر رہی ہیں
کہ وہ چاروں ایک ہی سسٹم کا حصہ ہیں. تو چونکہ چاروں ایک سسٹم کا حصہ ہیں، اس بنا پر انٹرنلی وہ انٹر لنکڈ ہیں، آپس میں باہمی طور پر رابطے میں. لہذا جب ایک خراب ہوگا تو دوسروں کی کو بھی خراب کرتا رہے گا، ان کی بھی رفتار کے اوپر اثر انداز ہوتا رہے گا. جب تک اس ایک کی خرابی دور نہیں کی جاتی تب تک باقی صحیح ہونے کے باوجود بھی اپنی صحیح جو کارکردگی ہے اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. اب سیم معاملہ ہمارے باڈی کا ہے، ہماری شخصیت کا ہے. ہماری شخصیت کے اندر مینلی 3 حصوں پر مشتمل ہے ہماری شخصیت. نمبر 1 کیا ہے؟ یہ ہمارا جسم ہے، فزیکل جو نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ نمبر 2 ہمارا ذہن ہے جو اس جسم کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک روح ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے. تو جسم اور ذہن کی بھی تمام ایکٹیویٹیز ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے جیسے ہی وہ نکلتی ہے تو جسم اور ذہن بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے. اب شخصیت ان 3 حصوں کے مجموعے کا نام ہے. میں یہ مینلی 3 حصے بتا رہا ہوں. تینوں میں سے جب کسی ایک میں بھی خرابی آنی ہوتی ہے اس نے دوسروں کو متاثر کر دینا ہوتا ہے. اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بہت مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، ان کی ترتیب دیکھیں کہ سب سے نیچے جسم ہے، جسم سے اوپر ذہن ہے، اور ذہن سے اوپر روح ہے. اب سب سے اوپر روح ہے. کئی مرتبہ ہماری روح کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے اور وہ آگے ذہن کو اور ذہن آگے جسم کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. ہم علاج کروانے پر چل پڑتے ہیں جسم کا یا ذہن کا، حالانکہ وہ جسم اور ذہن کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کئی مرتبہ ہمارے سر میں درد ہو تو مسئلہ کوئی آنکھوں میں نکل آتا ہے. سر درد ہوتی ہے نا تو عام طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سر درد بذات خود کو بیماری نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی اور بیماری کی علامت ہے. تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ سر میں درد ہوتی ہے، انسان پہلے سر درد کے علاج کرواتا رہتا ہے، اس کے بعد کسی اچھے طبیب کے پاس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے معائنہ کر کے چیک اپ کر کے یا کسی ٹیسٹ کے ذریعے، وہ کہتا ہے تمہارا اصل مسئلہ تو یہ ہے، آنکھوں کے اندر تمہاری بینائی کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے، فرق پڑ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہاری سر درد ہو رہی ہے. چنانچہ آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہے، سر درد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو بہت مرتبہ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہم میں سے بیشتر کے پاس ہو رہا ہے. جن ڈاکٹروں، جن حکیموں، جن طبیبوں کے پاس جا کر ہم جسم کے جس حصے کا یا شخصیت کے جس حصے کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، اصل میں مسئلہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. تو لیکن ہم ساری زندگی علاج کرواتے رہتے ہیں اور آرام پھر بھی نہیں آتا ہے. تو جو کچھ بھی آپ لوگوں نے بیان کیا ہے نا، ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن وغیرہ وغیرہ، میرے نزدیک یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں جن کو آپ بیماریاں سمجھ رہے ہیں. ان کے پیچھے ان کی جڑیں کچھ اور ہیں. جسم، ذہن، روح، جب تک تینوں کے اندر الائنمنٹ نہیں نہ ہوتی ہے اور تینوں ایک توازن کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے ہیں، آپ کی شخصیت کے چھوٹے چھوٹے مسئلے، آپ کہیں سے کوئی دوائی دیتے ہیں، وقتی طور پر مرہم پٹی کا کام تو وہ کر دے گا، ماڑا موٹا آرام آ جائے گا، لیکن مستقل طور پر آپ کہیں کہ آپ کو ذہنی سکون مل جائے تو یہ مشکل ہے. اس سب کچھ مقصد کے لیے یہ دیکھیے گا ہم نے ایک مکمل پیکج تیار کیا ہے. یہ ہے سیلف میسٹری بیگ 3 کا مین مینیو. اس کے اندر سب سے اوپر ہے ویژن کیا ہے ہمارا سیلف ماسٹری، اس کے آگے پھر مشن ہے، مشن کے اندر کچھ چیزیں شامل ہیں، اس کے اندر آگے ویلیوز ہیں، ویلیوز کے اندر کچھ چیزیں شامل ہیں، اس کے اندر پھر آگے ڈیلی روٹین ہیں جن کے اندر کچھ اور ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چند ایک تھوڑا سا ٹائم لینے والے جو ہم نے ڈیلی بیس پہ کرنے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کی شخصیت کے تینوں حصوں کو بیلنس کے اندر لے کے آئے گی. جب آپ کی شخصیت کے یہ تینوں حصے بیلنس ہو گئے، الائنمنٹ میں آ گئے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن کے اندر کتنا سکون آ جاتا ہے، کتنا آرام آ جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل دائن دواء، کوئی بیماری خدا نے ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی کوئی نہ کوئی دوا اور علاج بھی نہ ہو. کوئی بھی بیماری جس کو آپ سمجھ رہے ہیں نا لا علاج ہے، پتہ نہیں میرا ڈپریشن، میرا ٹینشن، میری انگزائٹی ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرے نزدیک یہ بالکل معمولی چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہی کوئی نہیں ہیں. ہم نے جہاں سے جو ٹریٹمنٹ سوچا ہے اور جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس کے اندر
اس سے کہیں زیادہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا. میسج آیا ہے, ایک آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی میسج یہاں سے. ابھی میں گفتگو سر آپ کی تو پھر انشاءاللہ آپ کی آواز کلیئر ہے. وہ کسی کا اگر نیٹ ایشو ہوتا ہے نا تو جسٹ اس کو آواز نہیں آ رہی, باقی کلیئر آ رہی ہے الحمدللہ. اوکے بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اچھا جی, ہم نے یہ جو آپ کے لیے تیار کیا ہے نا, انشاءاللہ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جب آپ استعمال کریں گے نا تو 3 دنوں کے اندر, کتنی بات کر رہا ہوں, 3 دنوں کے اندر آپ کو طبیعت کے اندر ہلکا پن نظر آنا شروع ہو جائے گا. ذہن کے اوپر پڑے ہوئے بہت سارے بوجھ اترتے ہوئے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیسا کیف, کیسے سرور. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 3 دنوں میں آپ نے مکمل ٹھیک ہو جانا, صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ 3 دنوں کے اندر آپ کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کیا کچھ ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کی شخصیت کو اندر سے جڑوں سے ٹھیک کرنا شروع کرے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو علامتیں آپ بیان کر رہے ہیں نا, یہ علامتیں ساری کی ساری کیسے ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. اچھا, یہ علامتیں جو ساری کی ساری آپ بیان کر رہے ہیں نا, میرے نزدیک یہ بات ایسی ہی ہے جیسے گاڑی ہو ہماری اور وہ بہت زیادہ گندی ہوئی ہو. کوئی اس کے شیشے پر سکرین پر فوکس کر کہتے یہ دیکھیں نا شیشہ کتنا گندا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہو یہ ٹائر دیکھیں, ٹائر کو کتنی مٹی لگی ہوئی ہے. کوئی کہے جی اس کا فرنٹ کو دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا مسئلہ بنا ہوا ہے. کوئی بیک کو دیکھ رہا ہو, کسی کو دیکھ رہا ہو. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم ایک ایک چیز کو الگ الگ ٹھیک نہیں کرتے ہیں. ہم اس گاڑی کو لے کر سروس اسٹیشن میں جاتے ہیں, اور سروس اسٹیشن کے اندر جب تیز پانی کی دھار اس کے اوپر پڑتی ہے, ساتھ کوئی کیمیکل, کوئی صابن وغیرہ ملتے ہیں ساتھ, تو وہی گاڑی بالکل نئی نکور ہو کر واپس آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے مسائل کے ساتھ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں نا, وہ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ہے. تو یہ ہے جو کچھ یہاں ہے نا, یہ سارے کا سارا جنرل ہے اور کامن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ NLP, ہپناٹزم, مائنڈ سائنس, میڈیکل سائنس اور اسلامی تعلیمات, ان 5 چیزوں کو ملا کر ایک اور ایسا نسخہ کیمیا انشاءاللہ تیار کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں گے, جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کیسے جادو والے ہوتے ہیں. اور جو آپ کی شخصیت کے اوپر اتنے سارے بوجھ پڑے ہیں, جو ذہنوں کے اندر گند مند جمع ہوا ہے, اور آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ گند نکلے گا کیسے. انشاءاللہ دیکھیے صحیح وہ جاتا کس راستے سے. جیسے سروس اسٹیشن پر آپ گندی گاڑی لے کے جاتے ہیں, واپسی کے اوپر لش پش کر رہی ہوتی ہے, چمک دمک رہی ہوتی ہے, اسی طرح آپ کا ذہن بھی لش پش کرنا شروع ہو جائے گا, چمکنا دمکنا شروع ہو جائے گا, اور پھر آپ کی صحیح صلاحیتیں جو ہے نا بیدار ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. تو میں نے آپ سے 15 منٹ کا وعدہ کیا تھا, پرومس از پرومس. میرے 15 منٹ یہ بالکل میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل پورے ہو رہے ہیں. 8:15 ہو گئے ہیں. اب آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, آپ کوشچن کیجئے. کوشچن کرتے وقت جھجکنا بالکل نہیں ہے, جو مرضی سوال پوچھیں, انشاءاللہ ہم خندہ پیشانی سے سننے اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی ہے؟ اچھا اللہ خیر کرے. جو سوالات میرے تک پہلے آئے ہیں, ڈپریشن, ٹینشن, انگزائٹی, لیک آف کنسنٹریشن, لیک آف فوکس, اس طرح کی کچھ چیزیں ملتی جلتی جو بیان کی ہیں نا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرے نزدیک وہ ساری کی ساری علامتیں ہیں. ہم نے علامتوں کی طرف نہیں جانا ہے, ہم نے اصل چیزوں کے علاج کی طرف جب علامتوں کو بھی ہم اگنور نہیں کر رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ وہی سروس اسٹیشن والی مثال کو ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. وعلیکم السلام جی. اگر جو جینٹس ہیں وہ تو لازمی اپنا کوئی نام وغیرہ بتا دیں تو اچھا ہے. تو فیمیل کی مرضی ہے, وہ اگر اپنا کوئی نام بتانا چاہیں تو ٹھیک ہے, اگر نام بتانا چاہیں تو نہیں, کوئی بات. جی جی سر, میرا مسئلہ یہ ہے کہ نا تھاٹ پیٹرن جو ہے نا وہ مطلب توڑے جا سکتے ہیں, مطلب کیسے, مطلب تھاٹ پیٹرن جو ہے, کیونکہ سر میرے جو تھاٹ پیٹرن بنے ہوئے نا اس میں مطلب
سر وہی مطلب جو میری بیڈ ہیبٹس ہے نا میں وہی ریپیٹ کرتی ہوں، اور پروکراسٹینیشن سے سر میں بہت عرصے سے یعنی کہ مطلب ہر چیز کو ٹالنے کی میری عادت ہے سر، وہ نہیں ختم ہو رہی، اور اس کو تو یعنی کہ مجھے مطلب 5 سال ہو گئے اسی چیز میں کہ مطلب ایک جگہ پہ اٹکی ہوئی ہوں سر، اور میں بار بار کوشش کرتی ہوں کچھ 4-5 دن کے لیے ہوگا، مطلب 2-3 دن کے لیے بھی میں کر لوں گی، لیکن اس کے بعد سے پھر وہی پروکراسٹینیٹ شروع کر دیتی ہوں۔ میں نے کتنی چیزیں جوائن کی، مطلب کچھ کورسز کے میں یہ کر لوں گی اور پھر ایٹ دی اینڈ یہی ہوا کہ پھر سے مطلب ہر چیز کو میں نے چھوڑ دیا اور پروکراسٹینیٹ کرتی رہی، مطلب ابھی بھی یہی اسی سچویشن میں ہوں سر۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ سر میری ایج 26 ہے۔ اچھا بیٹی، ایسے ہے بات کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ آپ کا مسئلہ آپ کا نہیں ہے، یہ ساتھ میرا بھی ہے۔ آپ کا مسئلہ میرے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے کہ مجھے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کا کام بیٹی صرف اتنا ہے کہ آپ نے جہاں اتنی ٹریٹمنٹیں کی ہیں 5 سال سے، آپ کس آگ کے اندر چل رہی ہیں، کیا کچھ ہے، آپ کے لہجے کی شکستگی بتا رہی ہے کہ کتنی پریشان ہے آپ۔ تو لہذا وہ 5 سال جہاں گزر گئے ہیں نا، بھاگ دوڑ دھوپ کرتے، سوچ بچار کرتے، اور آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب آپ 1 منتھ صرف مجھے دیں اور دیکھیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا یہ جن سوچ کے پیٹرنوں کو آپ نے سمجھ رکھا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ اب چینج کیسے ہوں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے۔ اگر یہی سوچ میری بھی ہوتی کہ سوچ کے پیٹرن چینج نہیں ہو سکتے تو پھر میں یہ اتنا بڑا بورڈ کیوں لگاتا، اور میں یہ اتنا بڑا یہ دعوے کیوں کرتا، اور اس طرح آتا کیوں یہ چیزیں لے کر۔ میرے نزدیک یہ مسئلے ہی نہیں ہیں۔ آپ پتہ کیا کر رہی ہیں، آپ کے گھر کے اندر صحن کے اندر پڑا ہوا ہو گند مند گرد و غبار، ایک ہوتا ہے بندہ ایک تنکا کر کے اٹھانا شروع کر دے، کہیں سے تنکا اٹھا رہا، کہیں سے کاغذ کا پردہ، کہیں سے کچھ، اس پہ کتنا وقت لگتا ہے۔ دوسرا ہے آپ پانی کی ٹوٹی کو آن کر کے پائپ چلائیں اور وہ جناب ایسے دھلنا شروع ہو جائے، منٹوں کے اندر وہ بالکل نیا نکور ہو جاتا ہے۔ تو بیٹی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ جن مسائل کو آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہمارے نزدیک ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن کیا، ہمارے نزدیک اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، یہ سارے سولوشن ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اونلی 3 days، اگر 3 دن آپ 72 گھنٹے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اور میں کوئی ایسے لمبے چوڑے تقاضے مطالبے بھی نہیں کروں گا کہ یہ کریں وہ کریں، بڑے سوکھے آسان سے کام بتاؤں گا، تو آپ دیکھیں گی کہ 3 دنوں کے اندر ہی اگر آپ کی طبیعت ہلکی پھلکی ہونا شروع ہو گئی تو پھر اگلے 27 دن بھی ہمیں دے دیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا، اور اگر 3 دن کے اندر آپ سمجھ دیا نہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر بڑی خوشی سے چلے جائیے گا۔ اوکے جی، اور سر ایک اور کوشچن ہے کہ سر مطلب یہ کلاسز سیشن کس ٹائم مطلب ہوں گے، اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اور ریگولر ہوں گے یا پھر ویک میں کتنے؟ بیٹی میں بتاتا ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ جو پیپر ہے نا آپ کے لیے تیار کیا، یہ کوئی 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ آدھی صدی سے زیادہ کے غور و فکر کے نتائج ہیں، کم و بیش 60-62 سالوں کے غور و فکر کے یہ نتائج ہیں۔ یہ پیپر جو آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایڈیسن نے بلب بنانے کے لیے سینکڑوں ناکام تجربات کیے، سینکڑوں تجربات کرنے کے بعد وہ یہ بلب بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، ہمیں وہ تجربات سارے نہیں کرنے پڑتے ہیں، ہم آرام سے ایڈیسن کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آرام سے دیکھیں بلب سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اب میری اور آپ کی مثال کچھ اس طرح کی ہے کہ جیسے ایک مسافر ہو، وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہو جہاں سے کچھ 10 سمتوں کے اندر راستے نکلتے ہوں، 10 سمتوں میں فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے نا، اس کو 9 بازار لگتے ہیں۔ اچھا اب کیا ہے، ایک بندے نے اپنی ایک خاص منزل پہ جانا ہو، کہے شاید یہ بازار ہے، جو جاتا ہے وہاں وہ اس بازار کی طرف چلا جائے اور اینڈ پہ جا کے پتہ چلے کہ نہیں یہ تو وہ نہیں ہے،
وہ واپس آئے, اس کے بعد دوسرے بازار میں جائے اور کہے کہ شاید یہ ہے وہ, وہاں اینڈ پہ جا کے پتا چلے وہ بھی نہیں ہے, تیسرے پہ جائے, چوتھے پہ جائے, پانچویں پہ جائے, چھٹے پہ جائے, ساتویں, آٹھویں, نویں پہ اینڈ پہ جائے تو جا کر پتا چلے کہ ہاں یہ ہے وہ بازار اور اس میں ہے وہ منزل جہاں میں نے جانا. اب وہ واپس اسی چوک میں آ جائے گھنٹہ گھر میں, تو کوئی اور تھرڈ پرسن پیچھے سے آئے, وہ کہے یار میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کون سا راستہ جا رہا ہے. یہ بندہ جو 9 تجربے کرنے کے بعد یہاں کھڑا ہے, یہ اسے کہے گا یار یہ راستہ ہے, سیدھا ہی جاتا ہے. وہ آرام سے اسی ایک راستے پہ چلا اور پہنچ گیا. تو ہم نے جو کچھ آپ کے لیے تیار کیا ہے, یہ سمجھ لیں وہ فیصلہ آباد کے گھنٹے گھر والا حساب ہے کہ آپ کو اب یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کس راستے پہ جانا ہے. یہ نیکسٹ کوشچن. علیکم. میرا نام دلیپ جاوید ہے اور میرا پرابلم یہ ہے کہ میں پچھلے 3 سال سے ڈپریشن میں ہوں, اور 1 سال پہلے مجھے بائی پولر ڈپریشن ڈائگنوز ہوا اور اس کے بعد میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا, لیکن مجھے اس کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوا. سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ سب کے پاس میں جاتی رہی, اس میں مجھے پینک اٹیکس ہوتے تھے, چیسٹ پین ابھی بھی ہوتا ہے, کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو مجھے چیسٹ پین شروع ہو جاتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے میرا گلا کسی نے دبا دی, میری ایون آواز تک نہیں نکلتی. تو کچھ عرصے پہلے ٹھیک ہو گیا تھا, سب ڈاکٹر نے اوکے کر دیا تھا کہ آپ اب بالکل ٹھیک ہیں اور آپ نارمل لائف گزار سکتی ہیں. لیکن 1 مہینہ ہوا آلموسٹ, میں پھر سے مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں پھر سے اسی سائڈ پہ جا رہی ہوں. میرا مائنڈ, میری باڈی بالکل اندھیرے میں جاتی جا رہی ہے, اور میں نہ کسی سے بات کرتی ہوں, نہ مجھے آوازیں پسند ہے. ایون میں رات کو سوتی تک نہیں ہوں, میں لیٹتی ہوں, مجھے نیند آتی ہے, لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں سوؤں. میرا دل کرتا ہے کہ میں اٹھ کے کوئی کام کروں, اور رات کو obviously میں کچھ کر نہیں سکتی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں کھانا بہت کھانے لگی ہوں, بھوک کے بغیر بھی میں کھانا بہت کھاتی ہوں. ہر 10 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد مجھے بھوک لگ جاتی ہے. تو میرے لیے ایک یہ چیز بھی پریشانی والی کیسے کیوں ہو رہا ہے, جبکہ میرا ٹریٹمنٹ بھی ہو چکا ہے کمپلیٹ. اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے آئی تھنک کہ انزائٹی کا پرابلم بھی اسٹارٹ ہو گئی, کیونکہ میرے سارے موڈس جو ہیں, سارے ایموشنس وہ اسکرین پہ جاتے جا رہے ہیں. کھانا ہے تو بہت کھانا ہے, سونا ہے تو بہت سونا ہے, رونا ہے تو بہت رونا ہے, ہنسنا ہے تو بہت ہنسنا ہے. تو میں بالکل کمرے میں بند رہتی ہوں, میں باہر بھی نہیں نکلتی. تو کیا یہ بائی پولر ہی ہے یا یہ انزائٹی ہے؟ مجھے اس بارے میں بتا دیں. دیکھیے اندریم ایسے ہے کہ آپ جو علامتیں بتا رہی ہیں نا, میں علامتوں کے پیچھے جانے والا اتنا بندہ نہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ مگر بڑی باریکیوں کے ساتھ الگ لائنیں کھینچی گئی ہیں. جی ڈپریشن کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے, انزائٹی کے اندر یہ ہوتا ہے, فلاں کے اندر یہ کچھ ہوتا ہے, فلاں میں یہ کچھ ہوتا ہے. اتنی تفصیلوں کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرام کیوں نہیں آتا. علم نفسیات کو آپ 2 شاخوں کے اندر تقسیم کرتی, ایک سائیکاٹری ہے, ایک سائیکالوجی ہے. اب سائیکالوجی کے اندر کاؤنسلنگ ہے کہ جی باتوں کے ذریعے سے مریض کے ذہن کو واش کرنا. مسئلہ وہاں یہ ہے کہ آدھے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ خود سائیکالوجی کے پیشنٹ ہوتے ہیں. وہاں پر کیا کرے بندہ, خالی علم ہے, خالی معلومات ہیں, نالج ہے, تسی اے سوچو تے انج کرو تے اونج کرو تے یہ کرو تے وہ کرو وغیرہ وغیرہ. اور سائیکاٹری کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ تر گولیاں ان کی ایسی ہیں کہ جو انسان کو سلانے والی ہیں. نیند انسان کو نارمل لائف سے کٹ آف کر کے رکھ دیتی ہیں. آپ دن رات ہر وقت گنودگی کے عالم میں, رات کو ایک گولی کھاتے ہیں, 24 گھنٹے اس کے اثرات نہیں جاتے ہیں. وقتی طور پر ذہن سو جاتا ہے, آرام کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. جب وہ سوچنے سمجھنے والی حص ہی بے حص ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہے, اس کے اثرات کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یعنی کہ نا وہ کیا اس نے سوچنا کیا ہے. جب کوئی اچھی سوچ بھی بندہ نہیں سوچ سکتا ہے, ذہن ویسے ہی سن ہو جاتا ہے, تو پھر بری سوچ نے بھی کہاں آنا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ وقتی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ نے خود بتایا کہ میں علاج کراتی رہی ہوں, مہینہ کو ہو گیا ہے مجھے چھوڑے ہوئے, دوبارہ یہی کچھ ہونے لگ پڑا ہے. تو ہم اس طرح کے علاجوں کو علاج نہیں مانتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ہم نے بھی میڈیکل سائنس سے ہیلپ لینی ہے, لیکن ہم نے سائیکاٹری کی طرف بھی نہیں جانا ہے اور سائیکالوجی کی طرف بھی نہیں جانا ہے. سائیکالوجی بیچاری زیادہ آپ کے مائنڈ کو ایڈریس کرتی ہے. مائنڈ سے اوپر ایک روح بھی ہے. ہم نے جو نسخہ بنایا ہوا ہے نا, اس کے اندر آپ کا مائنڈ, آپ کی روح اور آپ کی باڈی تینوں کو انوالو کیا گیا ہے.
तो हम थोड़ी बहुत हेल्प लेंगे मेडिकल साइंस से, लेकिन मेडिकल साइंस से जो हेल्प लेनी है ना वो हमने एलोपैथी से नहीं लेनी है, वो हमने होम्योपैथी से लेनी है। और होम्योपैथी बड़ा बेजर तरीका इलाज है, बतौर खास इंसान के लाशऊर को जाकर अड्रेस करता है और सारे के सारे मसाइल आपके लाशऊर से जन्म ले रहे हैं। तो लिहाजा अंदलीब आपी जहाँ आपने बथेरी कई सालों से आप लगी हुई हैं, क्या क्या कुछ कर रही हैं, तो आप ये 1 मंथ आप जरा देखें और इंशाअल्लाह आप बोलेंगे कि बाहर भी हैं। अच्छा, ये जो आपने ज्यादा खाने की बात की, ज्यादा और चीजों की, ये सारे की सारा माइंड साइंस की जुबान के अंदर ही इसको फरार कहते हैं। नशा है ना, ये भी एक तरह का, कई लोग नशे की तरफ चले जाते हैं, आप उधर नहीं गई हैं, तो आप उसी को नशे को, ये ज्यादा सोना भी एक नशा, ज्यादा खाना भी एक नशा, ज्यादा बातें करना एक नशा। तो ज्यादा खाना जो है ना, ये जब इंसान फरार की कैफियत में, ज़हन जो है वो हकायक का सामना करने से कासर होता है, परेशान है, अपसेट है, अब वो चाहता है फरार, और फरार के लिए किसी न किसी नशे की जरूरत होती है। आपकी जगह पर कोई जेंट होता तो वो शायद ज्यादा हंसना, ज्यादा रोना वगैरह, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो रोना भी आपने बताया। तो अगर कोई जेंट होता तो ऐन मुमकिन है वो किसी न किसी नशे का शिकार हो चुका होता। तो आपके अंदर एक चूंकि इफ्फती पकीजगी का आलम था, तो उस बना पर आप किसी नशे की तरफ नहीं गई हैं, तो आपने ये जरा हल्के दर्जे के नशे तलाश कर दिए, लेकिन इतने हल्के दर्जे के ये भी नहीं। मतलब ज्यादा सोने से या ज्यादा खाने से या ज्यादा रोने से, ये सारी चीजें इंसान की शख्सियत को डैमेज करने वाली हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। तो इंशाअल्लाह आप थोड़ा सा मौका हमें दें, और अल्लाह ने चाहा तो उसके बाद आप देखेंगी कि आप इंशाअल्लाह, आज तो बाहर निकलने को दिल नहीं ना चाहता, आप बाहर निकल कर ऐन मुमकिन है कभी मेरी तरह ड्रेस कर रही हो, लोगों को खिताब कर रही हो और लोगों को बता रही हूँ डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन वगैरह का। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर माय नेम इज मोहम्मद अला ताहिर। तो सर मेरे ना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो मैं ना सेल्फ कंट्रोल करना चाहता हूँ, और सेकंड एनएलपी टेक्निक पे भी काबू पाना चाहता हूँ। तो माइंड सेट भी थोड़ा सा खराब है, यानी कि साइकोलॉजी भी थोड़ी डिस्टर्ब है। तो ये ना कुछ ऐसे सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, तो जिसकी वजह से मैं ना वो ऐसे काम करता हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए, यानी कि एज अ मुस्लिम। तो आप समझ चुके होंगे। तो यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि डिप्रेशन में भी चला, यानी डिप्रेशन तो नहीं आता, तो निकल ही आता हूँ डिप्रेशन से, पर ये अभी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, खुद पे काबू नहीं पा सकता। यानी कुछ कामों पे, कुछ पॉइंट्स हैं उन पे मैं काबू नहीं पा सकता, कुछ पे मैं गुस्सा आता था, गुस्से पे तो मैं काबू पा चुका हूँ। तो बाकी कुछ चीजें हैं जिन पे मैं काबू अभी तक नहीं पा रहा, यानी कि बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ पर नहीं, फिर काबू नहीं पा पाता। सेल्फ कंट्रोल नहीं है यानी कि। अच्छा तला, मेरी बात सुने, मैंने आपका मैसेज वहां भी पढ़ा था बेटा, मेरी बात सुने कि ये सेल्फ कंट्रोल जो है, थोड़ी देर पहले मैंने अपने लेक्चर के अंदर क्या बताया है कि मेरे नजदीक तमाम मसाइल की बुनियादी वजूहात ही टोटल 2 हैं। नंबर 1 लैक ऑफ नॉलेज, बहुत सारे मसाइल हमारे इल्म की कमी से जन्म ले रहे हैं, और नंबर 2 लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, बाकी मसाइल जो है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से। अब जिस बंदे का अपने आप पर कंट्रोल है, उसके लिए हर चीज पर, अपनी हर आदत पर काबू पाना आसान, अपने हर अमल पर काबू पाना आसान। और जिसका अपने आप पर इख्तियार ही कोई नहीं है, कंट्रोल ही कोई नहीं है, वो फिर बीसियों ऐसे काम करेगा कि करते वक्त भी उसे पता होगा कि मैं अपने आप को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद कहेगा मैं करूँ क्या, मैं रह ही नहीं सकता इन किए बगैर। तो आप ये सेल्फ मास्टरी के लफ्ज पर गौर करें कि ये है क्या। ये टर्म हमने जो यूज की है इस कोर्स के लिए, सेल्फ मास्टरी। सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है? आपके अंदर 4 चीजें हैं, जज्बात, ख्वाहिशात, ख्यालात और चौथी आपकी आदात। ये चारों चीजें हैं जो आपको बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, लेकिन बनाने के लिए जरूरी है कि चारों आपके कंट्रोल में हो, और सेल्फ मास्टरी का मकसद इन चारों को ही कंट्रोल करना। तो ये आप जैसे लोगों के लिए ये कोर्स है, जो आपसे आज कंट्रोल नहीं ना हो रही, इंशाअल्लाह कंट्रोल होंगी, और आप देखेंगे कितनी आसानी के साथ। आप जरा मेरे वो 4 लेक्चर सुन लें जो सैटरडे संडे को मैं करने जा रहा हूँ। अल्लाह आप लोगों की भी जिंदगी रखे, मेरी भी। तो इंशाअल्लाह फिर उसके बाद देखिएगा कि आप जब उस पर अमल करते हैं तो फिर क्या होता है। मेरा नाम गुस्सा है और मेरी एज जो है वो 34 ईयर है, और मैं गुज़श्ता 10 साल से डिप्रेशन पेशेंट हूँ।
एंजाइटी भी है मुझे काफी ज्यादा, और मैं मेडिसिन भी लेती रही हूँ। शुरू में तो मुझे 1 साल पता ही नहीं चला कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। कभी पीरों फकीरों के पास, वो जो हमारा रिवायती तरीका होता है वही सारा चलता रहा। फिर मैं डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास गई हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर मेडिसिन देना शुरू कर दी। उससे मुझे वक्ती आराम आता था, लेकिन मेरा ये मसला है कि मेरे अंदर बेयकीनी है। जैसे मेरा नफ्स मुझे किसी एक मुकाम पे ठहरने नहीं देता। मतलब मैं कहती हूँ कि बस अब मैं नमाज भी पाबंदी से पढ़ती हूँ कि इस चीज से मेरी जान छूट जाए। बस मैं मनफी सोचे बहुत ज्यादा है, वो मुझे मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। नेगेटिव थॉट भी मुझे ऐसा घेरा हुआ है ना कि जिसका अंदाजा ही नहीं। मैं बहुत तंग भी हो जाती हूँ, लेकिन मैं इस चीज पे काबू नहीं पा सकती। जी जी। तो काइंडली अगर कोई इस तरह का है, अगर कोई ये पॉसिबल है, मैं सोचती हूँ शायद कभी भी मैं इस चीज से निकल नहीं सकूंगी। ठीक है। डिप्रेशन, एंजाइटी और जो मुझे आते हैं, बस डरती ही रहती हूँ। खौफ है मेरे अंदर, दबाव है इतना मेरे जहन पे कि अभी पता नहीं मैं पागल हो जाऊंगी। ये वसवसा तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता कि शायद मैं पागल हो जाऊंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। बस ये सारी कैफियत है मेरे साथ। बस ये है कि अब आपने कल तक ये मसला, या आपसे 1 घंटा तक पहले तक ये मसला सिर्फ आपका था। अब ये सिर्फ आपका नहीं, अब मेरा भी है। ठीक है, अब मेरा और आपका दोनों का है ये मसला। तो इंशाअल्लाह आप टेंशन ना लें, फिक्र ना करें, कोई पागल नहीं आप होंगी। अगर आपने पागल होना होता ना तो फिर खुदा आपको इधर लेके ही ना आता। अल्लाह ताला आपको इस प्रोग्राम के अंदर जो ले आया है ना, तो लेके ही इसलिए आया है कि आपके लिए बहुत ज्यादा खैर खाई थी, चाहता था वो, आपकी बेहतरी चाहता था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अब हम दोनों का ये मसला है। मैं तो कहता हूँ अब आप अपना ऐसे समझे ही ना, समझे ही मेरा। जितने लोग इस ग्रुप में शामिल हैं, मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं उन सब से कहता हूँ कि आप एक पंड जो आपने सर पे उठा रखी है ना अपने मसलों की, ये पंड आप मेरे हवाले कर दें। ठीक है, इस कसी को उठा कर आप थक गए हैं, अब आप इसको जरा मेरे हवाले करें और थोड़ा सा मेरी हदायत को फॉलो करें। इंशाअल्लाह आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका कोई इलाज मेरे खालिक और मालिक ने पैदा ना किया हो। जब मेरे नबी ने फरमा दिया कि लिकुल्ले दाइन दवाउन, कि हर बीमारी की कोई ना कोई शिफा है, तो फिर हम कैसे मान लें? अगर आज तक आपको नहीं आराम आ सका तो मुसीबत ये है कि एलोपैथी कई जगहों पर खुद हाथ खड़े कर देती है कि जी क्या करें, अब ये हमारे पास में नहीं है। हमने जो इलाज लेकर बैठे हुए हैं ना, उसके अंदर किसी भी जगह पर मायूसी वाली बात ही कोई नहीं है। ठीक है, हम आपको एलोपैथी दवाइयों की तरफ अब नहीं भेजेंगे। आपको थोड़ा सा मुमकिन है कि 2-3 माह तक मैक्सिमम होम्योपैथिक की इंतहाई बेजरर सी मेडिसिन लेनी पड़े, और उसके साथ साथ असल काम हमारे नुस्खा जात ने करना है, हमारे नुस्खा जात ने। मेडिसिन को तो हमने ना जैसे बैसाखियों के तौर पर इब्तदा में कोई 2 या 3 माह तक यूज करना है, और वो भी इतनी बेजरर बेचारी दवाई कि जो आपको ना तो एक्स्ट्रा नींद देगी ना कुछ और करेगी। तो इंशाअल्लाह पागल आपने बिल्कुल नहीं होना है। मैं जिस तरह आपको इस वक्त रात होने का यकीन है ना, उतना ही यकीन मुझे है आपके पागल ना होने का। पागल अगर आपने होना होता तो खुदा आपको यहाँ ना लेके आता। बस समझ आ गई बात?